اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رزق کی فراوانی کی کچھ دعائیں بتاؤں گی۔ اللہ کرے آپ کی یہ صبح، یہ دن، یہ ہفتہ، یہ مہینہ، یہ سال، زندگی ہمیشہ مسکراتے ہوئے گزرے، آمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کے وقت بات چھپانے اور جھوٹ بولنے والوں کی تجارت سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتے ہیں، خاص طور پر یہ جو پھل والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اوپر اچھا فروٹ لگا دیتے ہیں، نیچے خراب ہوتا ہے۔ جب لوگ گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ پھل خراب ہے۔ ایسے لوگوں کی تجارت میں کوئی برکت نہیں ہوتی، جو جھوٹ بول کر یا لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں۔ تو رزق میں فراوانی کی کچھ دعائیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ فراغی رزق کی دعائیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، اس کی فراوانی ایک اللہ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے۔ تو اس کے لیے دعائیں ہیں جو آپ پڑھ کے اپنے رزق میں فراوانی کر سکتے ہیں۔ فراغی رزق کی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، تو مجھے بلائی بھی میری طرف نازل کر، جو بھی بلائی میری طرف نازل کرے، بلا شبہ میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق کی فراوانی بڑی نعمت ہے، اور تندرستی اس سے بھی بڑی نعمت ہے، اور دل کا تقوی اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ رزق کی فراگی کے لیے دعا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما، جو ہمارے اگلے پچھلوں کی عید اور تیری قدرت کی نشانی ہو، اور ہمیں روزی دے، تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رزق کی کشادگی کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ رزق میں کشادگی کی دعائیں۔ رزق کے حصول کے لیے دعا کیجیے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا کہوں یا کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی۔ اے اللہ، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے کے سوا اپنی چاروں انگلیوں کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، یہ سب تمہارے لیے تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کو جمع کریں گی۔ یعنی یہ 4 دعائیں ہیں، یہ چاروں اس طرح جیسے آپ کی ہاتھ کی چاروں انگلیاں ہیں، اور یہ سب جو ہیں، یہ سب تمہارے لیے تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کو جمع کریں گی۔ رزق میں کشادگی کی دعا۔ رزق کے حصول کے لیے تسبیح کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نبی نوح علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ یہ تسبیح انہوں نے اپنے بیٹے کو عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح اپنے بیٹے کو عطا کی۔ یہ کہ رزق کے لیے یہ تسبیح کرنا کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اسی کے ذریعے، یعنی اسی تسبیح کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ یہ تسبیح ہے، اس کے ذریعے ہی ساری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ رزق کی فراوانی تو ہر شخص کو ہی اچھی لگتی ہے، تو اس کے لیے یہ جو دعائیں ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔
رزق کے حصول کے لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی بیویوں کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی اس دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری کا تحفہ آیا۔ بہترین رزق دینے والے سے رزق مانگنا۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ بھی ایک تسبیح ہے رزق کے لیے جو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک تسبیح ہے، یا کریمو پڑھنے کی فضیلت، رزق کی تنگی ختم اور رزق کی فراوانی شروع۔ رزق کی کشادگی کی دعا، فضل، رزق اور برکت کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری بارک لی فی رزقی۔ اے اللہ، میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، رزق کی فراوانی کے لیے کچھ دعائیں تھیں، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔